بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے کی ایک کہانی دلہن کا سوالی، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور آپ سن رہے ہیں اس سلسلے کی پہلی قسط۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کہانیاں تو بے شمار ہیں، زمینوں کے جھگڑے، وراثت کے تنازع، دھوکہ دہی، رسہ گیری، ڈاکہ زنی، چوری چکاری، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ ان میں سے ایسی کہانیاں آپ تک پہنچاؤں جو مختلف ہوں اور جن میں آپ کی دلچسپی کا زیادہ سامان ہو۔ زیر نظر کہانی بھی ذرا مختلف قسم کی ہے اور امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ اس کہانی کا تعلق رامپور سے ہے۔ رامپور کی چند کہانیاں آپ پہلے بھی سن چکے ہوں گے۔ دہلی سے مشرق کی طرف مراد آباد اور رامپور قریب ترین بڑے شہر ہیں۔ رامپور کا فاصلہ دہلی سے قریباً 125 میل ہے۔ اس زمانے میں گاڑیاں سست رفتاری سے چلتی تھیں، لہٰذا دہلی سے رامپور پہنچتے پہنچتے قریباً 5 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ میں رامپور کے کرشن ٹاؤن تھانے میں تھا۔ بلال شاہ حسب معمول میرے ساتھ تھا۔ بظاہر اس کا میرے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا۔ اس نے جب مجھے خبر پہنچانی ہوتی تو رات کو میرے گھر آتا تھا۔ ایک روز وہ صبح سویرے آن دھمکا۔ اس کی زبانی پتہ چلا کہ اکبر ٹاؤن کی نازش اسٹریٹ میں ایک سنگین واردات ہو گئی ہے۔ تفصیل بتاتے ہوئے اس نے کہا کہ دیوندر نامی ایک شخص کے گھر رات چور گھس آئے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف گھر کا صفایا کر دیا ہے بلکہ جاتے جاتے دیوندر کی بیوی پر تیزاب پھینک گئے ہیں۔ اس کا چہرہ جھلس گیا ہے اور وہ اس وقت ہسپتال میں ہے۔ میں نے بلال شاہ سے دیوندر کے بارے میں پوچھا تو وہ بولا، گلی میں پان سگریٹ کی دکان کرتا ہے، اچھا آدمی نہیں ہے، اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بیوی کی کمائی کھاتا ہے۔ میں نے یہاں تک سنا ہے کہ اس کی بیوی خاندانی طوائف ہے۔ بلال شاہ بولا، فی الحال یقین سے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن حالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ جھلسنے والی دیوندر کی کماؤ بیوی ہی ہے۔ بلال شاہ سے بات چیت کے بعد میں تھانے پہنچا تو سائل پہلے سے آئے بیٹھے تھے۔ لمبی مونچھوں والے ایک دبلے پتلے شخص کو دیکھ کر مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہی دیوندر ہے۔ اس کی انگلیاں پان کے پکے رنگ میں رنگی ہوئی تھیں۔ اس کے ساتھ ایک موٹا تازہ شخص تھا۔ وہ شکل و صورت سے کوئی خرانٹ ساہوکار نظر آتا تھا اور اینک کے پیچھے سے مجھے یوں گھور رہا تھا جیسے اس واردات کا اصل ذمہ دار میں ہوں۔ ایک کالا کلوٹا ریلوے انجن جیسا محلے دار بھی ان دونوں کے ساتھ تھا۔ دیوندر نے گلوگیر لہجے میں مجھے بتایا کہ رات اس کے گھر ڈاکہ پڑا ہے، ڈاکو سب کچھ لے گئے ہیں اور جاتے جاتے اس کی بیوی کو شدید زخمی کر گئے ہیں۔ میں نے تفصیل سننے سے پہلے موقع واردات دیکھنا ضروری سمجھا۔ تینوں افراد کے ساتھ میں نازش اسٹریٹ جا پہنچا۔ یہ سخت سردیوں کے دن تھے، 9 بجے تھے، لیکن دھوپ ابھی منڈیروں سے نیچے نہیں اتری تھی۔ ایک 2 منزلہ مکان کے سامنے لوگوں کا ہجوم تھا۔ روئی کی صدریاں پہنے، ہاتھ بغلوں میں دیے محلے دار یہاں وہاں کھڑے چے میں گوئیاں کر رہے تھے۔ ہم مکان کی ڈیوڑی سے گزر کر ایک دلان میں پہنچے اور پھر ایک کشادہ کمرے میں آ گئے۔ یہ ایک خوابگاہ تھی۔ آرائش کے ساز و سامان سے اہل خانہ کی خوشحالی کا اندازہ ہوتا تھا۔ ایک کونے میں چھپر کٹ والی بڑی شاندار مسہری رکھی تھی۔ فرش پر اونی دری تھی اور کھڑکیوں پر ریشمی پردے جھول رہے تھے۔ لگتا تھا پان فروش دیوندر کا گھر نہیں بلکہ لکھنؤ کے کسی نواب کی رہائش گاہ ہے۔ بلال شاہ کی کہی ہوئی کماؤ بیوی والی بات 100% درست ثابت ہو رہی تھی۔ یقینی بات تھی کہ دیوندر پان سگریٹ کا دھندا صرف گاہکوں کو پھانسنے کے لیے کرتا ہے، ورنہ اس کی اصل دکان اس 2 منزلہ مکان میں تھی۔ میں نے موقع واردات کا بغور جائزہ لیا۔ مسہری کی چادر کا ایک بڑا حصہ جلا ہوا تھا۔ تکیے کے غلاف پر بھی تیزاب کے چھینٹے تھے۔ کمرے کی چیزوں کو الٹ پلٹ کیا گیا تھا۔ ایک بڑا ٹرنک کھلا ہوا تھا اور اس میں نکالے جانے والے ریشمی کپڑے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ دیوندر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہی، رات میری طبیعت خراب تھی اس لیے برآمدے میں سو رہا تھا۔
میری بیوی رجنی اس کمرے میں اکیلی تھی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے سگریٹ پر سگریٹ پی رہا تھا۔ کوئی 11 بجے کا وقت تھا جب مجھے اندر سے کھٹ پٹ کی آواز سنائی دی۔ میں نے سمجھا شاید رجنی کسی کام سے اٹھی ہے۔ تھوڑی دیر بعد رجنی بڑے زور سے چلائی۔ میری چارپائی دروازے کے پاس ہی تھی۔ میں دروازہ کھول کر اندر گیا تو رجنی چارپائی سے نیچے گری ہوئی بری طرح تڑپ رہی تھی۔ میں نے لائٹ جلا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں دبائے چیخ رہی تھی، ہائے میری آنکھیں، میری آنکھیں۔ میں نے دیکھا کہ میرے کمرے میں زبردست افراتفری مچی ہوئی ہے اور سرہانے کی طرف ایک کھڑکی جو شام کو میں نے خود اندر سے بند کی تھی کھلی ہوئی ہے۔ میں بھاگ کر کھڑکی میں پہنچا، باہر نظر دوڑائی، لیکن گلی میں کوئی نہیں تھا۔ رجنی کی چیخیں سن کر ہمارے پڑوسی بھی جاگ اٹھے تھے۔ تھوڑی دیر میں کئی افراد اکٹھے ہو گئے اور ہم رجنی کو تانگے میں ڈال کر ہسپتال لے گئے۔ راستے میں رجنی سے پوچھتا رہا کہ یہ کیسے ہو گیا، لیکن وہ کچھ نہ بتا سکی۔ بس یہ کہتی رہی کہ وہ سوئی ہوئی تھی، اسے کچھ پتہ نہیں ہے۔ دیوندر کی بات سننے کے بعد میں نے اس سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر کھڑکیاں اندر سے بند تھیں اور دروازے پر تم نے چارپائی ڈال رکھی تھی تو خوابگاہ میں کوئی کیسے گھسا؟ دیوندر کی نظریں خود بخود روشن دان کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ بولا، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی جناب۔ وہ دیکھیں، وہ روشن دان کی جالی اکھڑی ہوئی ہے، لیکن یہاں سے کوئی کیسے اندر آ سکتا ہے؟ دیوندر کی بات ٹھیک تھی، روشن دان مخروطی شکل میں تھا، یعنی باہر سے کھلا اور اندر کی جانب سے تنگ تھا۔ ایسے روشن دان ان دنوں اکثر بنائے جاتے تھے۔ یہ بات ماننے والی نہیں تھی کہ اس تنگ روشن دان میں سے کوئی شخص کمرے میں گھس سکتا ہے۔ مجرم یا مجرمان کو باہر کی جالی اکھاڑنے کے بعد یقیناً مایوسی ہوئی ہوگی اور انہوں نے کمرے میں داخل ہونے کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کیا ہوگا، لیکن اور راستہ کون سا تھا؟ میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اب دو ہی صورتیں ہو سکتی تھیں، دیوندر جھوٹ بول رہا تھا یا پھر وہ بھول رہا تھا کہ اس نے گلی میں کھلنے والی کھڑکی اندر سے بند کر دی تھی۔ عین ممکن تھا کہ کھڑکی کھلی رہ گئی ہو یا اس کی چٹخنی صحیح طور پر نہ لگ سکی ہو اور مجرم یا مجرمان کو اندر گھسنے کا راستہ مل گیا ہو۔ دری پر قدموں کے نشانات کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ باہر کی گلی بھی پختہ تھی۔ میں نے ساری کھڑکی کھلوا کر کمرے میں اچھی طرح روشنی کی اور ہر چیز کا غور سے جائزہ لیا۔ ساتھ ساتھ میں دیوندر سے سوالات بھی کرتا جا رہا تھا۔ دیوندر نے بتایا کہ چوری ہونے والی چیزوں میں ایک قیمتی گرامو فون، ایک کیمرہ اور ریڈیو بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ رجنی کے قیمتی کپڑے اور میک اپ کا سارا سامان بھی غائب ہے۔ وہ 5,000 روپے نقد کا دعویٰ بھی کر رہا تھا، لیکن میرا خیال تھا کہ اس کی یہ بات صحیح نہیں۔ حیرانی کی ایک بات یہ بھی تھی کہ رجنی کے زیور جو ریشمی کپڑوں کے ساتھ ہی پڑے تھے جانے سے بچ گئے تھے۔ یہ 15-20 تولے سونا تھا۔ معلوم نہیں مجرم کی نگاہ ان پر پڑ سکی یا پھر کوئی اور بات تھی۔ میں نے موقع پر موجود افراد سے تفصیلی بیانات لیے اور میرا محرر تیزی سے بیان قلم بند کر کے ان پر دستخط کرواتا رہا۔ یہ سارے بیان ملتے جلتے ہی تھے۔ واردات کے بعد سے سب سے پہلے دیوندر خود موقع پر پہنچا تھا۔ اس کے بعد دیوندر کا ایک چھوٹا بھائی بھولا آیا تھا، پھر پڑوسی خیر الدین اور ارجن سنگھ پہنچے تھے۔ اس کے بعد دیگر محلے دار بھی آ گئے تھے۔ ان سب نے رجنی کو دری پر لوٹ پوٹ ہوتے اور چیختے چلاتے دیکھا تھا۔ کمرے کی ایک کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔ ان بیانات کے بعد رجنی کا بیان لینا بھی ضروری تھا۔ ہم ہسپتال پہنچے۔ وہ انتہائی نگہداشت کی وارڈ میں تھی۔ چہرہ اور ایک کندھا پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ وہ مسلسل کرا رہی تھی۔ بڑی دشواری سے میں نے اس کا بیان لیا، لیکن اس بیان میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ کسی نہ کسی پر شک کا اظہار کرے گی، مگر یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ کراہتے اور سسکیاں لیتے ہوئے وہ بولی، مجھے کچھ پتہ نہیں میرے ساتھ ہوا کیا اور کس نے کیا۔ میں سوئی ہوئی تھی، ایک دم لگا کسی نے آنکھوں میں پسی ہوئی مرچیں ڈال دی ہیں۔ میں آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر چیخنے چلانے لگی۔ دروازہ کھلا اور میرا شوہر دیوندر اندر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد لوگ مجھے تانگے میں ڈال کر یہاں لے آئے۔ مضروبہ کا بیان لے کر ہم تھانے لوٹ آئے۔ تھانے میں میرے ASI نے 2 کام کے بندوں کو بلا کے بٹھا رکھا تھا۔ یہ دونوں نازش اسٹریٹ کے معززین تھے۔ ایک تو وہی خیر دین تھا جو دیوندر کا پڑوسی بھی تھا۔ اس کے علاوہ ایک قریبی مندر کا پجاری رام داس بیٹھا تھا۔
ان دونوں نے تنہائی میں مجھ سے کھل کر بات کی۔ ایک طرح ان دونوں کی رائے پورے محلے کی رائے تھی۔ اس رائے کے مطابق رجنی اول درجے کی فحاشہ اور دیوندر پرلے درجے کا بغیرت تھا۔ دونوں نے محلے داروں کا ناک میں دم کر رکھا تھا، بڑے دھڑلے کے ساتھ شریفوں کی آبادی میں کنجر خانہ کھولے ہوئے تھے۔ انہیں بہت دفعہ منع کیا گیا، لیکن ایک سود خور سیٹھ بھاگل بھائی ان کی پشت پناہی کر رہا تھا، لہٰذا وہ اب تک محلے میں ٹکے ہوئے تھے۔ یہ بھاگل بھائی وہی شخص تھا جو تھانے میں دیوندر کے ساتھ رپورٹ لکھوانے آیا تھا۔ یہ کوئی پیچیدہ واردات نظر نہیں آتی تھی، زیادہ امکان اس بات کا تھا کہ رجنی کے کسی دل جلے عاشق نے اس سے کوئی پرانا بدلہ چکایا ہے۔ عین ممکن تھا کہ گھر میں گھسنے والے افراد ایک سے زیادہ ہوں۔ پہلے انہوں نے کمرے کا قیمتی سامان گھر سے باہر پہنچایا، پھر سوئے پڑے فتنے کو تیزاب سے داغدار کیا اور نکل گئے۔ میرے خیال میں مجرم تک پہنچنا کچھ زیادہ مشکل نہیں تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ابھی تک رجنی یا اس کے شوہر نے کسی پر شک کا اظہار نہیں کیا تھا۔ شاید وہ اپنا شک بتانے سے پہلے کچھ سوچنا سمجھنا چاہتے تھے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ محلے کے ہی کسی شخص پر شک کا اظہار کرنا چاہتے ہوں۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا ایک دو دن میں سامنے آنے والا تھا۔ میں نے کچی رپورٹ درج کرنے کے بعد تفتیش اپنے سب انسپیکٹر کے سپرد کر دی اور اسے کہا کہ وہ پوری احتیاط سے چھان بین کرے۔ 2 دن بعد ایک اور واقعہ رونما ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس کیس نے ایک بالکل نیا رخ اختیار کر لیا۔ معاملہ ایک دم اتنا الجھ گیا کہ مجھے دوسرے کام چھوڑ کر ساری توجہ اس طرف دینی پڑی۔ یہ واقعہ بھی تیزاب پھینکے جانے کا تھا۔ نشانہ ایک 20-21 سالہ لڑکی بنی تھی۔ لڑکی کا نام شمائلہ تھا اور وہ کالج سٹوڈنٹ تھی۔ یہ واردات میرے تھانے کی آخری حدود میں ہوئی۔ یہ ایک فیشنیبل آبادی تھی، چھوٹی بڑی کوٹھیاں بنی ہوئی تھیں، مسلمان یہاں زیادہ تعداد میں تھے۔ اس واردات کی اطلاع صبح 9 بجے تھانے پہنچی۔ میں بھاگم بھاگ موقع پر آیا۔ یہ واردات بھی خوابگاہ میں ہوئی تھی۔ ملزم خوابیدہ لڑکی پر تیزاب پھینک کر نکل بھاگا تھا۔ شمائلہ کے والد عطا محمد صاحب ریلوے میں اعلیٰ آفیسر تھے۔ گھر میں 7-8 افراد کے علاوہ ایک چوکیدار اور 3 ملازم بھی تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی مجرم کو کوٹھی میں داخل ہوتے یا باہر نکلتے نہیں دیکھ سکا تھا۔ واردات علی الصبح 3 اور 4 بجے کے درمیان ہوئی۔ شمائلہ اپنے چھوٹے بھائی رضوان کے ساتھ گیلری میں سوئی ہوئی تھی۔ رات سوتے وقت وہ دروازے اور کھڑکیاں بند کر لیتے تھے، لیکن رات کسی وقت رضوان پیشاب کے لیے اٹھا اور اس کو دروازہ بند کرنا یاد نہیں رہا۔ تقریباً 3:30 بجے کا وقت تھا۔ شمائلہ کے والد مارننگ واک کے لیے بیدار ہو چکے تھے۔ اچانک انہیں گیلری کی طرف سے چیخوں کی آواز سنائی دی۔ وہ بھاگم بھاگ اوپر پہنچے۔ دروازہ چوپٹ کھلا تھا، بتی جل رہی تھی۔ شمائلہ فرش پر بیٹھی چیخ رہی تھی اور رضوان اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خوش قسمتی سے لڑکی کا چہرہ بچ گیا تھا، تاہم کندھا اور ایک پہلو بری طرح جل گئے تھے۔ وہ اس وقت ہسپتال میں نیم بے ہوش پڑی تھی۔ عطا صاحب اور ان کے اہل خانہ نے عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے موقع کی گواہیوں کو ملیا میٹ نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنے سامنے گیلری کا دروازہ کھلوایا اور اندر داخل ہوا۔ جلے ہوئے چمڑے اور تیزاب کی بو کمرے میں بھری تھی۔ مختلف چیزیں ادھر ادھر بکھری تھیں۔ ایک طرف انگریزی فلم کا رسالہ پڑا تھا، اس کے آدھے صفحے جلے ہوئے تھے۔ پاس ہی ٹینس بال اور ریکٹ وغیرہ پڑے تھے۔ کمرے میں آویزاں ایک تصویر سے اندازہ ہوتا تھا کہ شمائلہ اور اس کا چھوٹا بھائی دونوں ٹینس کھیلتے ہیں۔ سفید نکر میں شمائلہ کی سڈول ٹانگیں پھنسی پھنسی نظر آ رہی تھیں۔ وہ بڑی بے تکلفی سے بھائی کے گلے میں باہیں ڈالے کھڑی تھی۔ کمرے میں نظر آنے والا تقریباً تمام سامان قیمتی تھا، لیکن اس سامان کو دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہاں سے کوئی چیز چرائی نہیں گئی۔ اس لحاظ سے یہ واردات طوائف رجنی والی واردات سے مختلف ہو جاتی تھی۔ موقع واردات کا معائنہ کرتے ہوئے مجھے ایک خاص نشان نظر آیا جو میں نے ذہن میں محفوظ کر لیا اور شمائلہ کے والد عطا محمد کو لے کر گھر کے ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ عطا صاحب بہت پریشان اور آزردہ نظر آتے تھے۔ تنہائی میں نے ان سے پہلا سوال یہ کیا کہ انہیں کس پر شک ہے۔ وہ بولے، انسپیکٹر میرا تو دماغ سن ہو گیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، 1 منٹ ٹھہریے، میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں۔ وہ اٹھ کر گئے اور کسی دوسرے کمرے سے ایک لفافہ لے آئے۔
یہ لفافہ انہوں نے میرے سامنے میز پر ڈال دیا۔ اس میں ڈاک کے 3-4 چھوٹے لفافے تھے۔ لفافوں پر اس کوٹھی کا ایڈریس تھا اور مہریں لگی ہوئی تھیں۔ عطا صاحب نے ایک لفافہ کھول کر خط نکالا اور بولے، دیکھیے انسپیکٹر صاحب، یہ پڑھیے۔ لکھا تھا، مس شمائلہ عطا، یہ میرا تیسرا خط ہے۔ میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں، فیشن پرستی چھوڑ دو، پردہ دار عورت بنو، برقعے میں نکلو، راہ چلتے ہوئے اپنی نگاہ نیچے رکھو، غیر مردوں سے بات نہ کرو، ریڈیو مت سنو۔ اتوار کے روز سے تم نے پھر ٹینس کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ تم جان بوجھ کر مصیبت کو دعوت دے رہی ہو۔ یاد رکھو، میں تمہیں بہت سخت سزا دوں گا، فقط تمہارا خیر خواہ۔ میں نے جلدی جلدی دوسرے خط بھی پڑھے۔ ان کا مضمون بھی کچھ اسی قسم کا تھا۔ یوں لگتا تھا کسی مذہبی جماعت کے جوشیلے کارکن نے اپنے طور پر عورتوں کو نیکوکار بنانے کا بیڑا اٹھا لیا ہے۔ میرا دھیان فوراً رجنی والی واردات کی طرف چلا گیا۔ رجنی ایک بدکار عورت تھی اور مردوں کو اپنی زیب و زینت سے رجھاتی تھی۔ شمائلہ ایسی تو نہیں تھی، لیکن فیشن پرستی کی حد تک وہ بھی یہی کام کرتی تھی۔ اس کا مطلب تھا ان دونوں وارداتوں میں قیمتی چیزوں کی طرف کچھ زیادہ رغبت ظاہر نہیں کی تھی۔ رجنی کے گھر وہ کئی تولے سونا جوں کا توں چھوڑ گیا تھا، جبکہ شمائلہ کی خوابگاہ میں اس نے کسی قیمتی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ یہ معاملہ سنگین ہونے کے علاوہ دلچسپ بھی ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے خط احتیاط سے اپنے پاس رکھ لیے اور شمائلہ کے والد کے ساتھ دوبارہ موقع واردات پر پہنچا۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ میں ایک زمینی شہادت ڈھونڈنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس مرتبہ میں نے خوب دھیان سے اس نشان کو دیکھا۔ یہ کسی بچے کے جوتے کا نشان تھا۔ ایک نشان میز کی سطح پر تھا اور دوسرا شمائلہ کے بیڈ کے پاس۔ یہ نشان ایسے واضح تو نہیں تھا، لیکن بارک بینی سے دیکھا جاتا تو کسی کو بھی نظر آ سکتے تھے۔ گیلری کے عقب میں پانی کا پائپ تھا۔ کمرے میں داخل ہونے والا یقیناً اسی پائپ سے اوپر آیا تھا اور عقبی کھڑکی کھول کر یا چھت پر سے ہو کر گیلری میں داخل ہو گیا تھا۔ میں نے نیچے جا کر پائپ کے ارد گرد کی زمین کو دیکھا۔ یہ جگہ کوٹھی کے عقبی باغ سے ملتی تھی، اس لیے کچی تھی۔ اس کچی زمین پر مجھے 2-3 جگہ وہی پاؤں نظر آئے۔ یہ نشان پائپ کے بالکل قریب بھی موجود تھے۔ بڑی عجیب سی بات لگ رہی تھی۔ پاؤں کا نشان 10-12 سال کے بچے کا تھا۔ تو کیا کل رات شمائلہ کی خوابگاہ میں داخل ہونے والا 10-12 سالہ بچہ تھا؟ بات ذہن میں نہیں آتی تھی، لیکن اسے جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ پاؤں کا نشان پائپ کے نزدیک اور کمروں میں دونوں جگہ موجود تھا، اور یہ نشان گھر کے کسی فرد کا نہیں تھا۔ شمائلہ کا چھوٹا بھائی بھی موقع پر موجود تھا۔ اس کی عمر 16-17 سال تھی۔ میں نے اس کے پاؤں دیکھے، وہ ایک مرد کے پاؤں سے کچھ ہی چھوٹے ہوں گے۔ پھر یہ بچگانہ پاؤں کس کے تھے؟ دفعتاً میرا دھیان رجنی والی واردات کی طرف چلا گیا۔ ایک دم دماغ میں روشنی سی بھرنے لگی۔ وہاں ایک تنگ روشن دان ہمارے لیے الجھن کا باعث بنا تھا، لیکن اگر مجرم واقعی ایک بچہ تھا تو پھر وہ اس روشن دان میں سے بآسانی گزر سکتا تھا۔ اب یہ معاملہ ایک بالکل نیا رخ اختیار کر رہا تھا۔ دونوں وارداتوں میں کافی حد تک مشابہت پائی جاتی تھی۔ ذہن میں خود بخود یہ بات آ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے رجنی کو بھی اس طرح کے خطوط لکھے گئے ہوں۔ اگر ایسے خطوط لکھے گئے تھے تو پھر ان لوگوں نے یہ بات چھپائی کیوں تھی؟ کیا وہ کسی سے خوف زدہ تھے یا پھر کوئی اور بات تھی؟ عطا محمد صاحب کے گھر ضروری کارروائی کے بعد ہم واپس تھانے پہنچ گئے۔ میں نے فوراً 2 کانسٹیبل بھیجے اور طوائف رجنی کے مبینہ شوہر دیوندر کو تھانے بلا بھیجا۔ وہ خاصا پریشان نظر آتا تھا۔ ظاہر ہے بیوی کے بدصورت ہونے سے اس کا روزگار چھن گیا تھا۔ بیوی کے علاج معالجے پر پیسے الگ خرچ ہو رہے ہوں گے۔ اس نے منہ بسورتے ہوئے مجھے یہ اطلاع بھی دی کہ رجنی کی دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں اور چہرہ بری طرح بگڑ گیا ہے۔ چند رسمی باتوں کے بعد میں اصل موضوع پر آ گیا۔ میں نے دیوندر کو سمجھایا کہ اگر وہ اپنی بیوی پر ظلم ڈھانے والے کو قانون کی گرفت میں دیکھنا چاہتا ہے تو کوئی بات چھپائے مت۔ وہ بولا، کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کچھ چھپا رہا ہوں؟ میں نے کہا، مجھے نہیں معلوم کون چھپا رہا ہے، لیکن مجھ سے کچھ چھپایا ضرور جا رہا ہے۔ آخر کس قسم کا شک ہے آپ کو؟ دیوندر نے پوچھا۔ جواب میں نے اسے نئی واردات کی ساری تفصیل بتا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ اس واردات میں مجرم نے لڑکی کو وارننگ کے کئی خطوط لکھے ہیں۔
خطوط کے ذکر پر دیوندر بری طرح چونک گیا۔ میں نے اس کے چہرے کو رنگ بدلتے دیکھا اور سمجھ گیا کہ میرا تیر نشانے پر لگا ہے۔ دیوندر نے کچھ دیر ادھر ادھر کی ہانکی، پھر سیدھے راستے پر آ گیا۔ اس نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے یہ اعتراف کر لیا کہ ایسے ہی رکے واردات سے پہلے ان کو بھی ملے ہیں۔ دیوندر کے اس اعتراف کے بعد یہ معاملہ بالکل صاف ہو گیا۔ یہ دونوں وارداتیں ایک ہی مجرم نے کی تھیں۔ میں نے فوراً دیوندر کو بھیجا کہ وہ رکے لے کر آئے۔ دیوندر کانسٹیبل کے ساتھ گیا اور آدھ پون گھنٹے بعد رکے لے آیا۔ لفافے دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ شمائلہ اور رجنی کو لکھنے والے خطوط ایک ہی شخص نے لکھے ہیں۔ ان دونوں کا مضمون بھی قریباً وہی تھا۔ رجنی کو دھمکایا گیا تھا کہ وہ بے حیائی اور فیشن پرستی چھوڑ کر سیدھے راستے پر آ جائے، ورنہ اس سے برا سلوک کیا جائے گا۔ خطوں کے نیچے وہی بے کے الفاظ تھے۔ بالکل فلمی ناولوں جیسا چکر تھا۔ میں نے دیوندر سے پوچھا کہ اس نے یہ خطوط پوشیدہ رکھنے کی کوشش کیوں کی۔ جواب میں دیوندر نے کہا، جناب یہ خط میں ہی وصول کرتا رہا ہوں۔ مجھے ڈر تھا کہ میں نے ان کے بارے میں رجنی کو بتایا تو وہ پریشان ہوگی، لہٰذا بات اپنے تک ہی رکھی۔ میں پوری بات سمجھ گیا۔ دیوندر پرلے درجے کا خود غرض اور بغیرت شخص تھا۔ بیوی کے ذریعے ہر ماہ اسے معقول آمدن ہوتی تھی۔ وہ کسی چکر میں پڑ کر اس آمدن سے ہاتھ دھونا نہیں چاہتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اس نے ان خطوط کے بارے میں رجنی کو بتایا تو وہ خوف زدہ ہو جائے گی، لہٰذا خطوط اپنے پاس ہی جمع کرتا رہا۔ بعد میں جب خط لکھنے والے نے اپنی دھمکیوں کو سچ کر دکھایا تو دیوندر کو ہوش آیا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ میں نے دیوندر کو برا بھلا کہا، وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ اسے بھی یہ احساس تھا کہ رجنی سے خطوط چھپا کر اس نے اپنے اور رجنی کے حق میں برا کیا ہے۔ میں نے اس سے کہا، واردات ہوئے 4 روز ہو چکے ہیں، کیا کسی نتیجے پر پہنچے ہو تم؟ میرا مطلب تھا کہ اس نے کسی پر شک ظاہر کرنا ہے یا نہیں۔ دیوندر کی آنکھیں گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے ٹھوڑی کھجا کر بولا، تھانے دار صاحب، اب تک تو میں کسی خاص بندے پر شک نہیں کر سکا تھا، لیکن اب آپ کی بات سن کر دماغ میں ایک خیال آ رہا ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ اس واردات میں کسی بچے کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ بچے کی بات سے میرے دماغ میں یوسف خان کے بیٹے نکے خان کا خیال آ رہا ہے۔ نکے خان کو جانتے ہیں آپ؟ میں نے نفی میں جواب دیا۔ دیوندر بولا، بڑا اکھڑ منڈا ہے جی، بلکہ منڈا تو لگتا ہی نہیں، پورا بدماش لگتا ہے۔ 12 سال کی عمر میں 2 دفعہ جیل کی ہوا کھا آیا ہے۔ اس کا ایک چاچا شوقی خان اس کا بیڑا غرق کر رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ میں نکے خان کو اس کے باپ کی طرح اول درجے کا بدماش بناؤں گا۔ اپنے ساتھ اسے جوئے خانے میں لے جاتا ہے اور شراب پلاتا ہے۔ میں یہ باتیں سن کر حیران ہوا۔ یوسف خان کا نام تو میں نے اچھی طرح سنا ہوا تھا۔ 2 برس پہلے تک وہ علاقے کا سب سے نامی گرامی بدماش تھا، لیکن پھر ایک لڑائی میں اس کے سر پر کلہاڑی لگی، جس کے نتیجے میں وہ پہلے ہسپتال اور پھر قبر میں پہنچ گیا۔ چند روز بعد اس کی بیوی بھی صدمے سے چل بسی۔ یوسف کے بھائی شوقی خان کو بھی میں اچھی طرح جانتا تھا۔ بھائی کی طرح وہ بھی نامی گرامی بدماش تھا۔ اب دیوندر نے بتایا تھا کہ وہ اپنے کم عمر بھتیجے کو بدماشی کے گر سکھانے میں مصروف ہے۔ میں نے دیوندر سے پوچھا کہ تمہارے دماغ میں نکے خان کا نام کیسے آیا؟ وہ گہری سانس لے کر بولا، بات تو بڑی عجیب سی ہے، لیکن آپ اس کی تصدیق محلے داروں سے بھی کر سکتے ہیں۔ شوقی خان نکے کو کم عمر میں ہی مکمل بدماش بنا دینا چاہتا ہے۔ اس چکر میں وہ ہر الٹے سے الٹا کام کر گزرتا ہے۔ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ وہ نکے کو طوائفوں کے کوٹھے پر لے جاتا ہے، اور بس اب آپ کو کیا بتاؤں میں۔ نکے خان چھوٹی عمر میں ہی پکا مرد بنا ہوا ہے۔ آپ اسے دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ 2-3 ماہ پہلے اس نے رجنی کو کہیں بازار میں دیکھ لیا، بس وہیں سے اس کے پیچھے لگ گیا۔ رجنی کہتی ہے کہ وہ اس کے پیچھے گھر تک آیا، سارے راستے میں سگریٹ پیتا رہا اور مردوں کی طرح رجنی پر آوازیں کستا رہا۔ اس کے بعد میں نے 2-3 مرتبہ اسے اپنے گھر کے پاس منڈلاتے دیکھا۔ اسے دیکھ کر غصہ بھی آتا تھا اور حیرانی بھی ہوتی تھی۔ اتنی سی عمر میں وہ پکا لوفر بن چکا ہے۔ بچوں کی شکایت بڑوں سے کی جاتی ہے، لیکن میں اس کی شکایت کس سے کرتا؟ چاچا ہی اس کا سب سے معتبر بزرگ ہے اور وہ اسے بدماشی کے داؤ پیچ سکھا رہا ہے۔ اب آپ نے بچے کی بات کی ہے تو میری آنکھوں میں مسلسل نکے خان کی شکل گھوم رہی ہے۔
میں نے محسوس کیا کہ دیوندر کے لہجے میں دبا دبا جوش اور غصہ ہے۔ اتنے میں میرا ایک ASI بھی آ گیا۔ وہ شوقی خاں کے علاقے کا ہی رہنے والا تھا۔ میں نے اس سے نکے خاں اور اس کے چچا شوقی خاں کے بارے میں پوچھا۔ نکے خاں کا نام سن کر ASI بھی کانوں کو ہاتھ لگانے لگا۔ بولا، جناب وہ تو ایک آفت کا گھر ہے، پوری بستی کا ناک میں دم کر رکھا ہے اس نے۔ رمضان کے پہلے روز سے جیب کاٹتے ہوئے پکڑا گیا تھا، 3 مہینے جیل کی ہوا کھا کر بقر عید پر واپس آیا ہے۔ اس سے پہلے ایک ہم عمر لڑکے کی آنکھ نکال دی تھی اس نے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی کارنامہ انجام دیتا ہے، بس کچھ نہ پوچھئے اس کا، اپنے باپ کے کام کو بڑی ترقی دے گا۔ اب اس لڑکے اور اس کے چاچے سے ملاقات ضروری ہو گئی تھی، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اگر فرض کر لیا جاتا کہ دونوں وارداتوں میں کمرے میں گھس کر تیزاب پھینکنے والا یہ نکے خاں تھا تو خط کس نے لکھے تھے؟ نکے خاں اور اس کے چاچے یا کسی اور کو کیا ضرورت تھی ایسے دینداری کے خط لکھنے کی؟ وہ تو لوفروں کی منڈلی تھے۔ ایسے لوگ عورتوں کو پردے کی نصیحت کرنے والے خط نہیں لکھتے، صرف محبت نامے لکھتے ہیں یا بلیک میل کرتے ہیں۔ بہرحال رجنی کا شوہر لڑکے پر شک کا اظہار کر رہا تھا۔ میں نے ضروری سمجھا کہ ایک بار اس فتنے کی صورت دیکھ لی جائے۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے وہ شہر کا جنوبی تھانہ تھا۔ میں نے متعلقہ تھانے دار سے رابطہ قائم کیا اور نکے خاں کو اس کے چاچے سمیت تھانے بلا لیا۔ نکے خاں کا چاچا مجھے تھوڑا بہت جانتا تھا، لہٰذا میرے بلاوے پر وہ بغیر کسی اعتراض کے آ گیا۔ نکے خاں بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہ 12-13 سال کا ایک گورا چٹا لڑکا تھا، آنکھیں چنیوں سے جیسی اور ناک کافی پھولی ہوئی تھی۔ وہ دیکھنے میں ہی جھگڑالو نظر آتا تھا۔ چاچے کی طرح اس نے بھی 2 گھوڑا بوسکی کا لمبا کرتا اور تلے دار گول ٹوپی پہن رکھی تھی۔ ان دنوں علاقے میں یہ بدماشوں کا خاص لباس تھا۔ چاچے بھتیجے نے بڑے فن خانی انداز میں سلام کیا اور مونڈے گھسیٹ کر بیٹھ گئے۔ میں دلچسپی سے اس نومولود بدماش کو دیکھنے لگا۔ وہ ذرا بھی گھبرایا ہوا نہیں تھا۔ شوقی خان نے بے تکلفی سے کہا، ہاں صاحب جی، کس طرح یاد کیا ہم نوکروں کو؟ میں نے کہا، تمہارے اس شاگرد کی بڑی مشہوری سن رہا ہوں، سوچا ذرا دیدار ہی کر لوں۔ شوقی خان مسکرانے لگا، کان سے سگریٹ نکال کر سلگایا اور دھواں چھوڑتے ہوئے بولا، آپ اصل بات بتائیں صاحب جی، ہماری فکر نہ کریں، ہم تو گھر سے ہر مصیبت کے لیے تیار ہو کر آئے ہیں۔ یعنی تمہارا مطلب ہے کہ میں تمہیں گرفتار کر لوں گا؟ وہ بولا، ہمارا آپ کا یہی تو ایک رشتہ ہے جی، ورنہ ہماری شکل دیکھنا کون گوارا کرتا ہے۔ ایک لمبا کش لینے کے لیے وہ رکا، پھر مسکرا کر بولا، میرا خیال ہے اس دلے نے کافی کان بھرے ہیں آپ کے۔ ویسے بائی دا وے کیا کہتا ہے وہ خنزیر کا بچہ؟ میں سمجھ گیا کہ وہ رجنی کے شوہر دیوندر کا ذکر خیر کر رہا تھا۔ وہ تھا بھی ان گالیوں کے قابل۔ میں نے شوقی خان سے کہا، یہ تو چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے، تم نے کیسے اندازہ لگایا کہ میں تم سے دیوندر کے بارے میں بات کروں گا؟ وہ بولا، اس بات کو جانے دیں جی آپ، ہمیں بھی کئی پشتیں ہو گئی ہیں بدماشی میں پیر رکھے ہوئے، پتہ چل جاتا ہے کہ سرکاری گھر میں طلبی کیوں ہوتی ہے۔ میں نے کہا، اگر سمجھ ہی گئے ہو تو پھر کچھ بتا بھی دو۔ وہ بولا، اس حرامی نے آپ کو کیا بتایا ہے؟ میں نے کہا، اس نے تو کچھ نہیں بتایا، ہاں مجھے اپنے طور پر پتہ چلا ہے کہ تمہارا یہ 2 دانت کا بدماش دیوندر کے گھر کے پھیرے لگاتا رہا ہے، بازار میں اعلانیہ کہتا تھا کہ میں رجنی کوٹھے والی کو اغوا کر کے لے جاؤں گا، تو آپ کا خیال ہے کہ اس نے رجنی کے گھر میں گھس کر اس پر تیزاب پھینکا ہے؟ میں نے کہا، یہ کوئی ایسی نہ ہونے والی بات بھی نہیں ہے، تم اس کو جو اعلیٰ تربیت دے رہے ہو، یہ کوئی بھی کارنامہ انجام دے سکتا ہے، کل کلاں یہ تمہیں بھی قتل کر ڈالے تو مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوگی۔ لڑکا خود اعتمادی سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا اور اپنی سلیم شاہی جوتی کو مسلسل حرکت دے رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ ہماری باتوں کو کوئی خاص اہمیت نہیں دے رہا۔ شوقی خان لاپرواہی سے بولا، آپ تو بادشاہوں والی بات کرتے ہیں جی، اتنے سے بچے پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں، کوئی سنے گا بھی تو ہنسے گا۔ میں نے کہا، ہنسے گا نہیں، روئے گا تمہاری عقل پر، تم نے اس بچے کو بچہ رہنے ہی نہیں دیا، اس پر کسی وقت کوئی بھی الزام لگ سکتا ہے، اور میں جو الزام لگا رہا ہوں وہ بے وجہ نہیں ہے، میں نے موقع واردات سے ثبوت اٹھائے ہیں۔ رجنی کے گھر میں روشن دان سے مجرم اندر داخل ہوا، وہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس عمر کا بچہ ہی اس میں سے گزر سکتا ہے۔
اب جو تازہ واردات ہوئی ہے اس میں مجرم کا کھرا ملا ہے، اور وہ کھرا نکے خاں کی عمر کے بچے کا ہے۔ گفتگو کے دوران میری نگاہیں مسلسل نکے خاں کا چہرہ دیکھ رہی تھیں۔ کچھ بھی تھا، بہرحال وہ بچہ تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بہت کچھ بتا سکتے تھے۔ شوقی خان نے میری بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، تو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ دیوندر کے گھر گھسنے والا ایک بچہ نکے کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا؟ میں نے کہا، فی الحال تو مجھے یہی محسوس ہو رہا ہے۔ وہ بولا، لیکن مجھے کچھ اور محسوس ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے آپ کو اپنے تھانے کے حالات کا کچھ زیادہ پتہ نہیں۔ شاید آپ کا متعلقہ مخبر بوٹی وغیرہ پیتا ہے۔ اگر آپ کو کسی بچے پر ہی شبہ ہے تو پھر اس سے پہلے آپ کو حافظ انیس احمد کی خبر لینی چاہیے تھی۔ یہ حافظ انیس احمد کون ہے؟ میں نے پوچھا۔